محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ تیسرا حصہ، عرب معاشرہ قبل از اسلام۔ آٹھواں باب، وہ چند شعر جسے سن کر مکہ کے غیرت مند نوجوان شرمسار و مضطرب ہو گئے۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ فرزند عبداللہ کے ساتھ قدرت کا یہ عجیب معاملہ تھا کہ پیدا ہوئے تو یتیم تھے، کم عمری میں ماں کی محبت سے محروم ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں شفقت کرنے والے دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب یہ سعادت ابو طالب کے حصے میں آئی تھی اور آج اس یتیم بھتیجے نے اپنے چچا کا سر بلند کر دیا تھا کہ قریش کے سرداروں اور بہادروں کے مجمع میں لوگ اس بات کا اعتراف کر رہے تھے کہ ان کی تیر اندازی کی وجہ سے قریش کو اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوا۔ 4 سال کی مسلسل لڑائیوں کے بعد یہ منحوس جنگ فجار ختم ہو گئی، جس نے قریش کی سیادت اور اثر و رسوخ کو سخت نقصان پہنچایا تھا۔ مگر اب مکہ میں جو افراتفری پھیلی ہوئی تھی اور جو انتشار برپا تھا وہ اور بھی زیادہ پریشان کن تھا۔ لوگوں کی اخلاقی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ہر زبردست کمزور پر دست درازی کر جاتا تھا اور اسے کوئی روکنے والا نہ تھا۔ انہی دنوں میں یمن کا ایک تاجر مکہ پہنچا اور یہاں کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بد معاملگی کی۔ اس نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت چند اشعار کہے جس میں اہل مکہ کی بددیانتی اور خیانت پر گہرا طنز تھا۔ شاعری عربوں کا ایک مؤثر اور مضبوط ہتھیار تھا۔ دشمن قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اشعار میں جو طنز و تضحیک کرتے تھے وہ لوگوں کی زبانوں پر چڑھ جاتے تھے اور دور دور تک ان کا چرچا ہو جاتا تھا۔ یمنی تاجر کے کہے ہوئے اشعار کے اس وار نے قریش کے غیرت مند نوجوانوں کو مضطرب کر دیا اور وہ سوچنے لگے کہ اگر جلد ہی صورتحال کو سنبھالا نہ گیا اور لوگوں کو ظلم و زیادتی اور اس لاقانونیت سے روکا نہ گیا تو قریش پورے عرب میں رسوا ہو جائیں گے اور پھر ان پر کوئی قوم بھروسہ نہیں کرے گی، جس سے ان کی تجارتی ساکھ کو سخت نقصان پہنچے گا۔ انہی نوجوانوں میں زبیر بھی تھے۔ زبیر عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب کے بھائی تھے۔ انہوں نے جب یہ شعر سنے تو وہ بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھے اپنے دوست عبداللہ جدعان کے گھر گئے۔ معمول کے مطابق جدعان کے گھر پر ناؤ نوش کا دور چل رہا تھا۔ مکہ کے اونچے گھرانوں کے بے فکر نوجوان جمع تھے اور سب جنگ فجار کی مارکوں کے متعلق خوب بڑھ چڑھ کر داستانیں سنا رہے تھے۔ زبیر پہنچے تو جدعان نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چاہا اپنے پاس بٹھائے تاکہ وہ بھی اس پر لطف محفل میں شریک ہوں، مگر زبیر نے سختی سے ہاتھ جھٹک دیا اور بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، خدا کی قسم مجھے تم لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے جب تک کہ تم اس یمنی شاعر کی بات کو جھٹلانے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے وہ شعر سنائے اور کہا، اگر مکہ کے لوگ اسی طرح سے باہر سے آنے والوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہے تو قریش ہلاک ہو کر رہ جائیں گے۔ شرکائے محفل ان اشعار کو اور زبیر کی اثر انگیز تقریر کو سن کر بے چین ہو گئے اور بڑے جوش و خروش سے زبیر کی تائید کرتے ہوئے مکہ کے ظالم و بددیانت لوگوں کی تنبیہ اور تعذیب کا مطالبہ کرنے لگے۔ آخر یہ طے پایا کہ نوجوانوں کی ایک جماعت
बनाई जाए जो मजलूमों की मदद और मुसाफिरों की हिफाजत करे और जुल्म और ज्यादती करने वालों के मुकाबले में हकदारों की हिमायत के लिए कमर बस्ता रहे। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।